الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المقربین وعلی اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان پیارے پیارے بچوں کا صدقہ ہم حسا کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ بچے ہیں، ان کو محبت سے ہی کہنا ہے، کسی پر سختی نہیں کرنی، کسی کو تھپڑ نہیں لگانا، کسی کو مسجد سے بھگانا نہیں ہے، لیکن ان کی طرف دھیان رکھنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے بھی توجہ سے میری بات سننا ہے، ٹھیک ہے؟ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ لو حضور غوث پاک محبوب سبحانی شہباز لامکانی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی کی بڑی 11ویں شریف ہے آج۔ آواز تھوڑی ہے، ساری زندگی 11ویں شریف کھانے والے بندے بھی آہستہ بولیں تو مزہ تو کوئی نہیں نا۔ حضور غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف۔ حضور غوث پاک ہر مہینے کی 10 تاریخ کو 11ویں کی رات، 10 کا دن 11ویں کی رات سارے مریدوں کو اکٹھا فرماتے، ان کو قرآن کا واعظ سناتے۔ آواز تھوڑی ہے۔ حضور غوث پاک ایک ایک آیت کی 40 تفاسیر فرماتے۔ کتنی؟ 40 تفاسیر۔ ایک آیت پڑھی، اس کی پہلی تفسیر یہ ہے، اس کی دوسری تفسیر یہ ہے، اس کی تیسری تفسیر یہ ہے، اس کی چوتھی تفسیر یہ ہے۔ 40 تفاسیر ایک آیت کریمہ کی کون فرماتے؟ غوث پاک۔ اور بابے آندے منن آلیو، جو اصل بابے ہیں، وہ ایک بندہ بیٹھا ہے پاگل انجینئر فیس بک پر، وہ کہتا ہے نہ میں بابی نہ میں وابی، میں ہوں اصلی علمی کتابی۔ آپ کو بتا دیں، حضور غوث پاک کی شان میں بکواس نہ کیا کرو۔ حضور غوث پاک اصلی کتابی ہیں، میں نہیں، تو نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور غوث پاک علمی کتابی ہیں، علمی کتابی۔ بھائی محمود، علمی کتابی اصل میں حضور غوث پاک ہیں، جو حسنی اور حسینی ہیں۔ سبحان اللہ کہیں گے؟ تو 40 تفاسیر قرآن کریم کی جو منبر رسول پر بیٹھ کر کرے
اسے پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اور سنو، کوئی علم کے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ جسے پاکی کا پتہ نہیں، جسے پلیتی کا پتہ نہیں، جسے فرض کا پتہ نہیں، جسے واجبات کا پتہ نہیں، جسے سنتوں کا پتہ نہیں، جس کو مستحبات کا پتہ نہیں، جس کو دین کے کسی عقیدے کا پتہ نہیں، وہ رب کو کیا ملے گا؟ وہ رب کی کیا پہچان کرے گا؟ اللہ کی پہچان جو ہے وہ رب کا قرآن کراتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے معجزات عطا فرما کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ نبی کا معجزہ، توجہ سے سنیں گے، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، بالکل توجہ سے، ایسا بھی نہ کرو، چوکڑی مارو، چوکڑی، توجہ میری طرف، چوکڑی مارو، ماشاءاللہ۔ ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی 1 2 4 6 معجزات عطا فرما کے بھیجا ہے، اور ہر نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ مردوں کو زندہ کیا، اللہ کی قدرت کا اظہار۔ نابینا کو آنکھیں دی، اللہ کی قدرت کا اظہار۔ توجہ ہے؟ مردہ مرغی ذبح ہونے کے بعد، کٹ جانے کے بعد، پک جانے کے بعد، کھا لینے کے بعد دوبارہ ہڈیاں اکٹھی کر کے میرا غوث اس پر ہاتھ رکھ کے کہے کم بِإِذْنِ اللہ، مرغی کڑ کڑ کرتی ہوئی چلی جائے، اللہ کی قدرت کا اظہار۔ نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کا اظہار۔ پھر سنیے، اللہ کے نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کا اظہار، اور اللہ کے ولی کی کرامت کا جو اظہار ہے وہ اس ولی کے نبی کی رفعت کا اظہار ہے۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، اللہ کی قدرت کا اظہار۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے مردوں کو زندہ کیا، اپنے نبی حضرت محمد کی عظمت کا اظہار۔ پھر سنیے، اللہ کے نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ رب کتنی شان والا ہے جس نے اتنا شان والا رسول بھیج دیا۔ اور کسی ولی سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے تو اس کا اندازہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ نبی کتنی شان والا ہے جس کا امتی اتنی شان والا ہے۔ تو پھر اب توجہ سے سنیں گے، میری طرف دیکھ کر پھر توجہ سے سنیں گے، حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اور میرے عبد القادر جیلانی کا مردوں کو زندہ کرنا محمد الرسول اللہ کی نبوت کا پرچار ہے۔ آگے چلیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ میری طرف رکھیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بس ایک باری ویکھ لو کنیاں ٹیلاں لگی ہوئی نے، باقی پھر مینوں ویکھی جاؤ کہ میرے منہ تے 11 بجے نے کہ 12 بجے نے کہ 1 بجے ہے کہ 2 بجے ہے، چلو چہرہ آپ دا نورانی چہرہ میرے طرف ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہ ویکھ، آپ دی مہربانی، بلکہ اتو اٹھ کے ادھر آؤ، ایتھے سامنے آؤ، اور جڑے دور بیٹھے تھے سامنے میرے سامنے آؤ، اٹھ کے آ جاؤ، اللہ آپ ان برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ سرکار نے فرمایا قیامت والے دن
میں کثرت امت پر فخر کروں گا. 120 صفحے ہوں گی کل 120 صفحے ہوں گی سارے نبیوں کی امتیوں کی. نہیں سمجھے. وہ صف کتنی بڑی ہوگی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت والے دن تک جتنے کسی نبی کے امتی ہوں گے ان کو صفوں میں کھڑا کیا جائے گا. میرے کریم نے فرمایا جنت میں 120 صفیں بنیں گی. حضور نے فرمایا میں فخر کروں گا 80 صفیں صرف میرے امتیوں کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی سارے انبیاء کی امت ہوگی. نہیں مزہ آیا. حضور نے فرمایا کثرت امت پر قیامت والے دن مجھے فخر ہوگا اور سارے انبیاء کریں گے ہاں اتنے امتی، او محمد رسول اللہ کے اتنے امتی، سبحان اللہ، حضور کے اتنے امتی. ایک میں جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں کثرت امت پر حضور کو امتیاز حاصل ہے، خدا کی عزت کی قسم اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کو سارے ولیوں میں اپنے مریدوں پر کی کثرت پر فخر حاصل ہے. عرب ہو، عجم ہو، پاکستان ہو، مصر ہو، سعودیہ ہو، کوئی ملک ہو، پوری دنیا میں دو ذاتیں اتنی مقبول ہیں. ایک شیخ عبد القادر جیلانی، پوری دنیا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا ڈنکا بجتا ہے، اور ایک میرا اعلی حضرت. پوری دنیا میں جب جمعہ ختم ہوتا ہے مصطفیٰ جان رحمت، وہ عرب ملک ہے، وہ انگلش والا ملک ہے، وہ کوئی زبان بولنے والا ملک ہے، جمعہ ختم ہوگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو دوسرا پوائنٹ آپ نے سمجھا کہ کثرت امت پر 120 صفوں میں 80 صفیں ہمارے سرکار کی امت ہوگی، 40 صفیں باقی 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی صفیں ہوں گی. جس طرح حضور قیامت والے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر ہوگا، ناز ہوگا، سر بلند ہوگا، فخر ہوگا، اسی طرح قیامت والے دن حضور غوث پاک کو بھی اپنے مریدوں پر فخر ہوگا. تیسرا پوائنٹ، میں شیخ عبد القادر جیلانی کی شان سنا رہا ہوں آپ کو. گوڈے تھلے کرو جی، چوکڑی مارو، چوکڑی چوکڑی مارو، کرسی تے بیٹھ جاؤ، گوڈے آئے نہ کرو، نحوست ہو جاندی ہے، بالکل توجہ ختم ہو جاندی ہے، گوڈے ادھر ادھر نہ کرو. کرسی دے وہ جی، میرے بھائی نو کرسی دے. اچھا اگلی بات سنو، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا حضور کا امتی، حضور کا جو حضور کے زمانے میں ہوا حضور کا امتی، جو حضور کے زمانے میں بعد آیا کلمہ پڑھا حضور کا امتی. میں اگلی بات سنانے لگا ہوں، ابھی حضور نہیں آئے اور کوئی پہلے گزرا اور اس نے تورات اور انجیل میں ہمارے پیارے محبوب کی شان کو پڑھا، دیکھا، کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ میں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں. قیامت والے دن وہ بندہ جو حضور سے پہلے چلا گیا ہے وہ بھی حضور کی امت میں شامل ہوگا. آواز تھوڑی ہے، میں یہاں آپ کو ایک عقیدے کی بات سنانا چاہتا ہوں، ذرا سبحان اللہ تکڑی کہو. بھی تکڑی کرو تے 9 منٹ رہن دینے، ذرا تکڑے ہو کے تقریر بھی سنو. رہ گئی تھی اگلے جمعے تے سنا دیاں گے، میں لکھ لین پوائنٹ جڑے رہ گئے اگلے جمعے تے سناواں گے. 50 منٹ تقریر ختم ہونی، ذرا توجہ فرماؤ گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، بڑی کوشش کی تھی ہے چلو یار سنگی 2-4 ہو رل جان، لیکن نہ بابا
ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੂਸਰੀ ਹੋਣੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਐਵੇਂ ਖੱਪਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ایک باری اور کو سبحان اللہ۔ جس نے حضور کا کلمہ حضور کے زمانے میں پڑھا حضور کا امتی، جس نے حضور کا کلمہ حضور پاک کے زمانے کے بعد پڑھا حضور کا امتی، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کتابوں میں پڑھا حضور کی شان کو، کہا آمنا و صدقنا، میں نے مان لیا، قیامت والے دن حضور کی امت کی صف میں ہوگا۔ اگلی بات اب سنو، جو صرف یہ کہے کہ میں نے حضور کو مانا وہ حضور کی امت کی صف میں ہوگا، جس ماں نے سونے نبی کو پالا ہے۔ نہیں آواز تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ میں نے آپ کو کیا بات سمجھا دی ہے؟ میں نے پہرا دے دیا ہے حضور کے والدین کے ایمان پر، اور جو حضور کے والدین پر ایمان پر پہرا دیتا ہے، میرا رسول 75 مرتبہ سر کی آنکھوں سے ان کو اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی 5 کتابیں لکھی حضور کے ایمان کے والدین کے ایمان پر۔ اس وقت بھی کچھ بدتمیز منبر پر آ گئے تھے جو کہتے تھے حضور کے والدین نعوذ باللہ کافر ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے پہرا دیا، میرے نبی نے سر کی آنکھوں سے 75 مرتبہ جلوہ کرایا۔ خواب میں تو سبحان اللہ، خواب میں تو رشتر بھرے پڑے ہیں کہ کس کس کو سرکار نے مہربانی فرمائی۔ تو بھائیو، جو یہ کہے کہ محمد کو میں مانتا ہوں، جب وہ آئے گا میں محمد کو مانتا ہوں، وہ قیامت والے دن حضور کی امت کے صف میں ہوگا۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، جو ماں اپنے بیٹے کے معجزات اور ارحام حضور کی ولادت سے پہلے، حضور کی ولادت کے بعد، جس ماں نے اپنے لاڈلے محمد کے معجزات کمالات بچپن میں دیکھے، اس کے ایمان کا کیا کہنا؟ توجہ ہو تو سنیں۔ حضور کی والدہ 6 سال کی عمر، حضور کی 6 سال کی عمر، مدینہ شریف، حضور کے ننیال مدینے کے ہیں، حضور کے ددیال مکہ میں، حضور کے ننیال مدینے میں، مدینے ملنے گئی ہیں حضرت آمنہ پاک۔ راستے میں مقام ابوا پر بیمار ہوئی، بخار ہوا، لگا کہ اب بچنا مشکل ہے، تو سنو، سرکار رونے لگے، اور حضرت آمنہ نے اپنے صاحبزادے کو سینے سے لگایا اور کہا، سن میرے بیٹے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ توجہ ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، جو بنا ہے اس نے ٹوٹنا ہے، جو نیا ہے اس نے پرانا ہونا ہے۔ لیکن سن اے میرے بیٹے، جو میں نے تیری شانیں دیکھی ہیں، جو میں نے تیرے کمالات دیکھے ہیں، جو میں نے تیری فضیلتیں دیکھی ہیں، جو میں نے تیرے آنے سے پہلے خواب دیکھے ہیں، جو میں نے درختوں کو سجدہ کرتا ہوا دیکھا ہے، جو میں نے پتھروں کو نرم ہوتا دیکھا ہے، جو میں نے کنویں سے پانی کو اوپر آتا ہوا دیکھا ہے، سن میرے بیٹے، تو اتنی شان والا ہے، پوری دنیا جب تک دنیا ہے سب کے نام مٹ جائیں گے، محمد نہ تیرا نام مٹے گا نہ تیری ماں کا نام مٹے گا۔ تو پتہ چلا، جو حضور کے زمانے میں جس نے کلمہ پڑھا حضور کا امتی، جو بعد میں آیا کلمہ پڑھا حضور کا امتی، جو جس نے پہلے حضور کی شانیں پڑھی اور ایمان لایا وہ حضور کا امتی۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کی بات آئی، اب آؤ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کے جو زمانے میں
آپ کا مرید ہوا، آپ کا مرید جو آپ کی وفات کے بعد کسی نے یہ کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، چاہے قیامت کی صبح کے دن بھی وہ کہے گا، وہ سارے کے سارے شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید۔ کسی سید نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھا کر کہا تو قبول کرتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں میں آنا چاہتا ہے؟ کہاں آنا چاہتا ہوں، وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید۔ ابھی بھی توجہ آپ کی سبحان اللہ تھوڑی ہے، منٹ رہ گئے 3 تو سبحان اللہ بڑی کچی جائیے۔ جس طرح سرکار کے آنے سے پہلے حضور کے کمالات، فضائل سابقہ کتابوں میں موجود تھے، اور سابقہ نبیوں کو خوابوں میں حضور کی بشارتیں ہوئیں، سبحان اللہ، الہامی کتابوں میں حضور کے معجزات اور کمالات لکھے گئے تھے، بعین ہی حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی شان سننے والوں، آپ کی ولادت سے پہلے جتنے چوٹی کے علماء اور چوٹی کے اللہ کے ولی تھے، ان کو خواب آنا شروع ہو گئے تھے کہ سیدوں کے گھر میں ایک شہزادہ آنے والا ہے، سیدوں کے گھر میں ایک شہزادہ آنے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ اعلان کر رہا ہوگا بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر، ھذا قدمی علی رکبۃ کل ولی اللہ، یہ جو میرا قدم ہے تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ آنے سے پہلے بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا، عبد القادر تو یہ اعلان کرے گا کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، پر ہم گردن بھی جھکائے بیٹھے ہیں، آنکھیں بھی جھکائے بیٹھے ہیں، تیرے قدم ہماری گردنوں پر، تیرے قدم ہماری آنکھوں پر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی امت کے ولی عطا فرمائے، ہر نبی کو اللہ کریم نے اس کی امت سے ولی عطا فرمایا۔ پھر توجہ سے سنی، ایک منٹ میں ایک جملہ یہ سمجھ لیجئے، اللہ کریم نے ہر نبی کو اس کی امت میں سے اس کی امت کے ولی عطا فرمائے۔ توجہ ہے، سمجھ آگئی؟ اللہ نے ہر نبی کو اس کی امت میں سے اس کو ولی عطا فرمائے، اس نبی کو ولی عطا فرمائے، ہر نبی کو۔ اور ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں، جس طرح ہر نبی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جس طرح ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولی عطا فرمائے، اور ہر نبی سے اعلیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد، اور یقین مانے ہر نبی کے ولیوں سے، سب ولیوں سے اعلیٰ ولی حضرت غوث پاک۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 50 منٹ ہو گئے ہیں، سنتے پڑھیں۔